بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی اسلام جی یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع جہلم کی تحصیل دینا میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت قاری محمد یوسف صاحب، یہ جو ماشاءاللہ استاذ القراء ہیں اور جنہوں نے ایک مدارس کی ایسی چین شروع کی کہ جس کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت کو اپنے علم سے فیض یاب کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے شاگردوں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد خادم حسین رضوی صاحب بھی شامل ہیں۔ حضور کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ہمیں ٹائم نوازا ہے۔ حضور اپنا یہ سفر جو ہے اس کا تھوڑا سا اپنا پہلے تعارف اگر پیش کر دیں۔ جی میں تقریباً 1958 میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے یہاں اپنے آبائی گاؤں کھوکھا شریف سے لاہور جامعہ نظامیہ رضویہ میں گیا۔ میرے بڑے بھائی مولانا بشیر احمد سیالوی رحمہ اللہ تعالی، وہ اس وقت وہاں درس نظامی پڑھتے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جی پھر کچھ ماہ بعد ان کے استاد جو وہاں جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے، ابو الفتح مولانا علا بخش رحمہ اللہ تعالی، وہ جامعہ نظامیہ سے ضلع میاں والی میں وہاں بھچراں بڑا مشہور قصبہ ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ جی تو ان کے ساتھ جو یہاں پڑھنے والے طلباء تھے وہ بھی اکثر وہاں ان کے ساتھ چلے گئے، تو ان میں میرے بھائی صاحب بھی تھے، تو پھر وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گئے۔ جی تو تقریباً 6.25 پارے میں نے وہاں حفظ کیے، لیکن پھر چونکہ وہاں جو استاد تھے وہ صرف حافظ تھے، قاری نہیں تھے، تو پھر بھائی صاحب نے واپس مجھے حفظ کے لیے جامعہ نظامیہ میں، اس لیے کہ جامعہ نظامیہ میں جو استاد تھے وہ بڑے ماہر قاری تھے، اس لیے ان کے پاس الحمدللہ میں نے قاری محمد حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا اسم گرامی ہے، اور لاہور میں بڑا عرصہ انہوں نے پڑھایا۔ لاہور میں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد لاہور شہر کے ہیں۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد پھر درس نظامی کی ابتدا میری سیال شریف جامعہ ضیاء شمس الاسلام میں ہوئی۔ شیخ الحدیث ابو الحسنات حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمہ اللہ تعالی، ان سے ان کا وہ پڑھانے کا پہلا سال تھا، اسی سال وہ فارغ ہو کر سیال شریف حضور شیخ الاسلام ان کو لے کر آئے، اور میرا وہاں پڑھنے کا پہلا سال تھا، تو درس نظامی الحمدللہ ان کے پاس میں نے پڑھا۔ وہ جہاں بھی سیال شریف سے پھر جامعہ نعیمیہ میں تشریف لے گئے لاہور، میں بھی ان کے ساتھ وہاں چلا گیا، پھر وہاں سے سلہ والی اپنا ادارہ انہوں نے قائم کیا، پھر سلہ والی ان کے ساتھ آ گئے، تو ان کے ساتھ ہی جہاں جہاں وہ پڑھاتے رہے، تو ان کے ساتھ ہی درس نظامی میں نے ان کے پاس پڑھا۔ تو پھر میرے تایا جان بیمار ہو گئے زیادہ، ان کی تیمارداری کے لیے مجھے پھر کچھ عرصہ تعلیم جو ہے وہ موقوف کرنی پڑی، تو اس کی وجہ سے پھر جو کلاس میرے ساتھ تھی وہ کافی آگے چلی گئی، تو پھر میں نے درس نظامی وہی موقوف کر کے پھر ادھر تجوید و قرات کی طرف جو ہے وہ رخ کیا اپنا۔ پھر لاہور میں بڑا مشہور ادارہ ہے تجوید کا، اس کا نام بھی تجوید القرآن ہے، موتی بازار رنگ محل کے ساتھ، وہاں میں نے تجوید بھی اور قرات سبع بھی وہاں میں نے پڑھی، اور وہاں مکمل کرنے کے بعد پھر جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہی تدریس کا آغاز کیا۔ میرے حفظ کے استاد بھی وہیں تھے، تو ان کے حکم پر ہی میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ حضور یہ اپنا ماشاءاللہ مدرسہ جو ہے آپ کا ماشاءاللہ بھی بڑا نام ہے، بہت بڑے بڑے علماء وہ یہاں سے جو ہے فیض یاب ہو کے گئے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا؟ تو جامعہ نظامیہ میں 2 سال پڑھانے کے بعد پھر مولانا سعید احمد صاحب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب تھے، انہوں نے ادارہ بنایا ہوا تھا، حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ
دہلی دروازے کے باہر وہاں۔ پھر میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو میں پھر لاہور سے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو لالا موسیٰ میں ایک ادارہ ہے، انہیں پتہ چلا تو وہ آگے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ 2 سال پھر میں نے وہاں پڑھایا لالا موسیٰ میں۔ تو پھر لالا موسیٰ کے بعد پھر اپنے آبائی گاؤں کھوکھا شریف میں 1973 میں یہ آغاز کیا۔ اچھا، پہلا ادارہ جو وہ اپنے آبائی گاؤں میں 1973 میں وہ آغاز کیا، اور 1979 تک تو صرف وہیں ادارہ رہا۔ 1979 میں یہاں ہمارے دینی کی مرکزی جامع مسجد ہے جی ٹی روڈ، چوک شاہراہ اعظم جی ٹی روڈ پر، تو اس میں ادارہ کافی عرصے سے قائم تھا، مگر وہ صحیح معنوں میں ان حضرات سے چل نہیں رہا تھا۔ تو یہ حضرات میرے پاس آئے کہ آپ اس ادارے کو بھی سنبھالیں اور یہاں شروع کریں۔ تو پھر میں نے 1979 میں شعبہ تجوید وہاں سے کھوکھا شریف سے یہاں منتقل کر دیا۔ شعبہ حفظ ادھر قائم رہا، اور شعبہ تجوید درس نظامی وہ یہاں 1979 میں شروع کیا۔ تو 79 سے لے کر تقریباً 2000 تک وہ ادارہ وہی رہا۔ 2000 میں پھر ادھر وہاں چونکہ جگہ مدرسے کی اپنی نہیں تھی، مسجد میں ہی ساری کلاسیں ہوتی تھیں، اور وہاں طلباء کے لیے بہت تنگی تھی رہائش وغیرہ کی، نہانے کی، کپڑے دھونے کی۔ تو پھر یہ جگہ ایک مائی صاحبہ نے خرید کر یہ مسجد بنائی تھی، اور اس کے ساتھ یہ 2 پلاٹ خالی تھے، یہ ہم نے خریدے۔ یہاں پھر تقریباً 2000 سے یہاں یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس وقت الحمدللہ یہاں دینہ شہر میں 5 جگہ ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے۔ یہاں 4 جگہ پر حفظ کی کلاسیں ہیں، اور ادھر یہاں تجوید و قرات اور درس نظامی وقوف علیہ تک وہ کلاسیں یہاں ساری چل رہی ہیں۔ حضور یہ ماشاءاللہ جامعہ رضویہ احسن القرآن نام سے جو ادارہ ہے، اس کی دینہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں برانچز ہیں؟ دوسرے شہروں میں برانچیں ہیں، اس نام سے نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں ہمارے ہی متعلق۔ ایک یہاں سے تقریباً کوئی 10-11 کلومیٹر بوڑیاں جگہ کا نام ہے، دلیال بوڑیاں، وہاں جامع شیخ الاسلام کے نام سے وہاں ادارہ قائم ہے۔ اور ایک یہاں لنگر پور گاؤں ہے دینہ جہلم کے درمیان، وہاں جامع رحمانیہ رضویہ کے نام سے ہے۔ یہ ادارے جو ہیں، اور کھوکھا شریف 2 جگہ پر ہے جامع شمسیہ ضیاء القرآن کے نام سے۔ یہ تو مکمل طور پر ہمارے اپنے تمام معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اداروں میں ہم صرف استاد جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، جہاں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں استاد چاہیے، تو استاد وہاں ہم دے دیتے ہیں، لیکن باقی انتظام ان کا اپنا سارا ہوتا ہے۔ حضور یہ آپ کے ماشاءاللہ شاگردوں میں سے بہت سارے جو ہے نا شاگرد ہوں گے ماشاءاللہ، اتنا عرصہ ہو گیا، تو جو میرے علم میں ہے کہ شیخ الحدیث جو ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ آپ کے پاس پڑھتے رہے، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ الحمدللہ وہ اس وقت اگرچہ جہاں جس وقت وہ پڑھتے رہے اس وقت نوعمر تھے۔ اسکول تقریباً 6 کلاسیں میں انہوں نے پڑھی ہیں، اس کے بعد حفظ کیا، ظاہر ہے 3 سال حفظ میں لگے ہوں گے، تو اس وقت بھی داڑھی وغیرہ ان کی نہیں آئی تھی، نوعمر ہی تھے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی وہ بہت ہونہار تھے اور بڑے محنتی تھے، بڑے آسان طریقے سے 2 سال یہاں انہوں نے مکمل تجوید پڑھی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے ادارے ہیں، تو یہاں پہ کتنے طلباء جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کے پاس؟ ہاں، اس وقت ہمارے دینہ میں جو ادارہ ہے 5 جگہ میں نے عرض کیا، تقریباً 250 طلباء ہیں اس میں۔ 250 طلباء، اور 100 کے قریب کھوکھا شریف میں ہیں، اور تقریباً 60 وہاں بوڑیاں دلیار میں ہیں، اور 10 طلباء ادھر لنگر پور میں ہیں۔ حضور یہ ماشاءاللہ مدارس جو ہیں یہ تو بڑی بہت زیادہ، اقبال نے کہا تھا کہ اگر مدارس نہ ہوں تو مسلمانوں کا حال یہی ہوگا جیسے اندلس میں ہوا، 900 سال حکومت رہی، مگر ابھی وہ وہاں پہ کوئی اسپین میں مسلمان کوئی نہیں ہے جو مقامی ہو۔ تو یہاں پہ کون کون سے مسائل ہیں جو آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اور جو نئے لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں، یا جب آپ نے بنایا تھا اس وقت مسائل آئے، وہ مسائل کون سے ہوتے ہیں مدارس؟ مسائل سب سے بڑا مسئلہ تو ہوتا ہے اخراجات کی فراہمی کا۔
اس لیے کہ جب کوئی بھی نیا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جی جی تو ظاہر ہے کہ پہلے تو کوئی فنڈ وہاں موجود نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، ان سے مدد حاصل کرنا، فنڈ فراہم کرنا، اخراجات مکمل کرنا، جی جی طلباء کے کھانے پینے کے، رہائش کے، اساتذہ کی تنخواہیں، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے جب گاؤں میں آغاز کیا تو اس وقت ظاہر ہے کوئی سلسلہ نہیں تھا، جی جی تو ابتدا میں میرے اپنے گھر سے میری والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت حیات تھیں، تو وہ لنگر پکاتی رہی خود اچھا طلباء کا، کافی عرصہ اس طرح رہا۔ پھر ہمارے ایک بڑے نیک دل کپتان محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھوکھا شریف میں تھے، ہمارے پڑوسی بھی تھے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، اتنے عرصہ ہو گیا ان کے گھر سے لنگر آ رہا ہے، تو آپ لوگ ان کا بوجھ تقسیم کریں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، سب نے مل کر ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا، تو ابتداءً اس طرح گھروں میں ایک طالب علم جو ہے وہ کھانا کھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ فنڈ اکٹھے ہوئے تو اپنا لنگر کا اپنا انتظام ہو گیا، تو اس وقت سے لے کر الحمدللہ ہر جگہ پر لنگر جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے، اور طلباء کی ضروریات جو ہیں الحمدللہ آسان طریقے سے پوری ہوتی ہیں۔ اس میں بہت دفعہ جب یہ تعمیر آپ نے ادھر دیکھی ہے دوسری، اس کے دوران، اس تعمیر کے دوران 12 13 لاکھ تک بھی قرض ہو جاتا تھا، لیکن ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ معطل نہیں کیا ایک دن بھی۔ اتنا قرض ہونے کے باوجود اساتذہ کو تنخواہیں ہم بالکل بر وقت 2-3 تاریخ تک جو ہے وہ سب ادا کر دیتے ہیں، قرض لے کر بھی ان کو، ان کی تنخواہوں میں کوئی ہم نے رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دی۔ اسی طرح طلباء کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی طرح الحمدللہ پورے ہوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا تھا، وہ قرض دور ختم ہو جاتا تھا۔ حضور ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں نے دیکھے ہیں، جی بہت خوبصورت ہے، مساجد پہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خرچ کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے بچوں کی رہائش ہے میں نے دیکھے ہیں، رومز جو ہے نا وہ بڑے بڑے سکولز جو پرائیویٹ ہیں ان سے بھی اچھے روم ہیں، وہ بڑے سٹینڈرڈ ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ خرچ تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بچوں کو مدارس میں پڑھاتے کوئی نہیں ہے۔ صحیح اس کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ نہیں کوئی اس طرح سے تعلیم مہیا کر پا رہے، یا لوگوں کے ذہن میں ایک آیا ہوا ہے کہ مغربی رجحان کی طرف سارے جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ اس کے 2-3 سبب ہیں۔ ایک سبب سب سے بڑا تو یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے طلباء جو فارغ ہو کر یا تو کسی مدرسے میں استاد لگتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، یا کسی مسجد میں امامت کراتے ہیں یا خطیب لگتے ہیں، تو ان تمام شعبوں میں تنخواہیں بہت کم ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، باقی جتنی بھی ملازمتیں ہیں ان میں تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس آدمی کی نظر صرف ذریعہ معاش کی طرف ہوتی ہے وہ اس طرف اپنے بچوں کو نہیں لاتا، ایک بڑی رکاوٹ تو یہ ہے۔ دوسرا، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیشہ جو ہے یہ کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس طرف نہیں آتے۔ حالانکہ میں تو اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ یہ کام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق کے ذمہ کیا، انبیاء کرام علیہ السلام، تبلیغ دین ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کی، تو یہ تو ان کی وراثت ہے، اس لیے اسے گھٹیا کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ کام آپ کو سپرد کیا، لیکن عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہی ہے۔ جی حضور، یہ آپ کا ماشاءاللہ جو نیا پروجیکٹ ہے اس کا بھی میں نے تعارف دیکھا ہے، جگہ بھی آپ نے بہت ساری خریدی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ جدید تقاضوں کے مطابق جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں یہ محلوں کے اندر ہیں، سڑکیں کشادہ نہیں ہیں یہاں آنے کے لیے۔ آپ بھی آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا، دشواری سے آئے ہیں، کافی ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جی ٹی روڈ پر جہاں آنے جانے کی سہولت ہو زیادہ، وہاں ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس میں جدید اور قدیم تمام علوم جو ہیں ان کی ترویج و اشاعت کا اہتمام جو ہے وہاں کیا جائے، اور تبلیغی سلسلے کے اندر بھی وہاں اجتماعات ہوں تاکہ لوگوں کو آنے کے لیے آسانی ہو، تو یہ سارا پروگرام انشاءاللہ ادھر۔ کتنے رقبے پہ حضور وہ بنے گا؟ وہ فی الحال تو
4 کنال جگہ ہے یا اس میں کالج ہے، مسجد ہے، جی ہاں، اور تبلیغی اجتماع کے لیے ہے۔ ماشاء اللہ، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو جی کیا پیغام دیں گے؟ ہاں، ان کے لیے میرا تو ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے جو یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ ماشاء اللہ، ہاں، اس جذبے سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ مجھے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی معاملے کے اندر جو بھی معاملہ درپیش آیا ہے، کوئی جو بھی ضرورت پیش آئی ہے، اس میں کسی سے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ایسے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی اگر اس طرح اس جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو رزق ہے وہ تو مقرر ہے، وہ تو ہر صورت ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں، تو جب اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا، جو مقصوم ہے وہ بھی ملے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اور اگر مقصد ہی صرف ذریعہ معاش ہو تو پھر اس میں اجر و ثواب تو نہیں ہے، پھر تو صرف وہ دنیا کا مال و دولت ہی ہے۔ تو اس جذبے سے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بے شک اسلام پر ہر زمانے کے اندر بڑے مشکل وقت آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور انتہائی مشکل ہے۔ اس وقت تمام عالم کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، ماشاء اللہ، اور وہ اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، ان سے اصل اسلام جو ہے وہ اس کو چھین لیا جائے، وہ نکال لیا جائے۔ تو اس کی آج زیادہ ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ تبلیغ کی جائے، زیادہ محنت کی جائے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کی جائے۔ تو جب سرکار دو عالم کی محبت راسخ ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ انہیں اسلام سے دور نہیں کر سکتی۔ بے شک، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے، جمعہ شریف کا دن ہے، آپ جا رہے تھے، آپ نے ہمیں دیا ہے، بہت شکریہ۔ نہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قدم قدم پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی جی، اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اتنے پیارا انتظام جو ہے ان کے مدارس کا، حضرت صاحب کا، وہ میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ تو آپ جو نیا ان کا جو سسٹم ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے میں لنک میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا بھائی کا، ضرور آپ تعاون فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہم تو ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم تو آتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت کے پاس آ رہے ہیں۔ ان کا انٹرویو آپ کو پسند آئے گا، اگر ہمارا انٹرویو اچھا لگے اور لگے گا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔